کر رہے تھے۔ رب العالمین بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور تعداد آخر یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ گرامی قدر، چونکہ آج کی محفل پاک آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ فقیر محمد صاحب نے اپنے مرشد گرامی کا ذکر خیر کرنے کے لیے بھی سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی یہ عقیدتیں، یہ محبتیں سلامت رکھے اور مرشد گرامی کا فیضان نصیب فرمائے۔ میں یہاں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اظہار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب آغا بیدار بخت گیلانی علیہ رحمہ کا جب وصال مبارک ہوا، میں صرف اردو ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ادب کے ساتھ لگاؤ ہے، میں لکھ نہیں سکتا، یعنی یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے یہ میں نہیں کر سکتا، مگر قبلہ پیر سید آغا بیدار بخت گیلانی علیہ رحمہ نے اتنی محبتیں عطا فرمائی ہیں، آپ یقین جانیے میں ان کے وصال کے بعد قلم لے کے بیٹھا، لکھنا شروع کر دیا تو میں نے 8 10 12 لائنیں لکھ لی جو ان کی ذات پہ پوری اترتی تھی۔ اگلی بات کے اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کسی بندے کے اوپر کچھ بات کہنا یا لکھنا، یہ بندہ کہہ رہا کہ دماغ لڑا کے اور یہ زور ڈال کے لکھے، یہ نہیں ہوتا، یہ بس عقیدتیں اور محبتیں ہیں جو لکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج تک میں نے اس سے پہلے لکھا کچھ نہیں ہے، بس وہیں پہ اسی دن کچھ کوشش کی اور حضور میں نے چند جملے لکھے، وہ بڑی جی محبتوں والے۔ سنیے حضور فرما رہے ہیں کہ آپ سماعت فرمائے تسلی سے۔ تو حضور میں نے چند جملے عرض کیے ہیں، لکھے میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اور دربار عالیہ پہ بہت دفعہ سنے بھی جا چکے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہوں جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھے گے کہ آغا بیدار بخت ایسے ہی تھے۔ مبالغہ رائے والی بات نہیں ہے، مبالغہ رائے کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھے کہ بندہ کسی کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں یہ حق ہے، یہ فقیر محمد صاحب ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، یہ پیچھے مولانا غلام شبیر القادری صاحب، یہ بابو جی سرکار بھی قریب کے بھی رنگے ہوئے ہیں اور قبلہ آغا سرکار کو بھی یہ جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کیا مرد ذی وقار تھے آغا بیدار بخت، کیا مرد، تو یہ ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کہ مبالغہ رائے سے کام لیا گیا، جو حق ہے۔ عرض کر رہا ہوں کیا مرد ذی وقار تھے آغا بیدار بخت اور بہگام کا سنگھار تھے آغا بیدار بخت، کیا مرد ذی وقار تھے آغا بیدار بخت، بہگام کا سنگھار تھے آغا بیدار بخت، اور ان کا تعارف کیا ہے کہ خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، غوث زماں کا پیار تھے آغا بیدار بخت، خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، غوث زماں کا پیار تھے آغا بیدار بخت، رکھتے تھے دل میں الفت اصحاب مصطفیٰ، رکھتے تھے دل میں الفت اصحاب مصطفیٰ، اور آل پر نثار تھے آغا بیدار بخت، اور آل پر نثار تھے آغا بیدار بخت، مرقد میں مصطفیٰ کی زیارت کے واسطے، مرقد میں مصطفیٰ کی زیارت کے واسطے، مرقد میں مصطفیٰ کی زیارت کے واسطے، برسوں سے بے قرار تھے آغا بیدار بخت، برسوں سے بے قرار تھے آغا بیدار بخت۔ اس دور کے یزید کی فطرت کے سامنے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس دور کے یزید کی فطرت کے سامنے، اس دور کے یزید کی فطرت کے سامنے حیدر کی ذوالفقار تھے آغا بیدار بخت، حیدر کی ذوالفقار تھے آغا بیدار بخت۔ ابن الحسن کی ذات میں پنہا ہے وہ صفات، ابن الحسن کی ذات میں، جنہوں نے ان لوگوں کا پیار حاصل کیا ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہے۔ ابن الحسن کی ذات میں پنہا ہے وہ صفات، جیسے وفا شیار تھے آغا بیدار بخت، جیسے وفا شیار تھے آغا بیدار بخت۔ ایک قطعے کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے علامہ غلام شبیر القادری صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں۔ ہونٹوں پہ کس کا نام ہے آغا بیدار کا، ہونٹوں پہ کس کا نام ہے، چلو جڑے بندے بول سکتے ہوتے بولو نا، ہونٹوں پہ کس کا نام ہے، ہاں یہ عقیدتیں ہیں جو بلوا لیتی ہیں۔ ہونٹوں پہ کس کا نام ہے آغا بیدار کا، ہر دل میں احترام ہے، ہونٹوں پہ کس کا نام ہے آغا بیدار کا، ہر دل میں احترام ہے آغا بیدار کا۔ جنازے کو ان کے دیکھ کے سب نے یہی کہا کیا مرتبہ مقام ہے آغا بیدار کا، جنازے کو ان کے دیکھ کے سب نے یہی کہا کیا مرتبہ مقام ہے
آغا بیدار کا اللہ کریم ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ میں التماس گزار ہوں قبلہ بابو جی سرکار اور قبلہ حضور آغا سرکار کے فیض یافتہ خطیب اہل سنت یہ ملک پاکستان میں بڑی جگہوں پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں علامہ قاری غلام شبیر القادری صاحب تشریف لا کر ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی الحرمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الی حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ اسی جگہ قبلہ حضور کے ساتھ جو میرا آخری دورہ تھا تو چودھری فقیر محمد صاحب کی رہائش گاہ پر جو محفل پاک ہوئی تو جو میں نے منقبت پیش کی تھی حضور کے حکم پر وہ پہلے پیش کرتا ہوں۔ تیری وکری جہاناتا نرالی شان یا میرا، تیری وکری جہاناتا نرالی شان یا میرا، تیری وکری جہاناتا نرالی شان یا میرا، تیرے قربان یا میرا، تیرے قربان یا میرا، کمی کوئی نہیں رہنی تیرے درد فقیرانو۔ پچھلے بولو ذرا سبحان اللہ۔ کمی کوئی نہیں رہنی تیرے درد فقیرانو، پہ موجاں رات دن لٹ دے تیرے مہمان یا میرا، پہ موجاں رات دن لٹ دے تیرے مہمان یا میرا، محمد یا علی حسن حسین فاطمہ زہرا، محمد یا علی حسن حسین فاطمہ زہرا، تو پنج تن دا تیرا پنج تن ہے
نگہبان یا میرا تو پنج ٹن دا تیرا پنج ٹن ہے نگہبان یا میرا۔ پاکستان میں میرا دور دراز آنا جانا ہے۔ میں 2 دن قبل بھی ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے سادات کا، وہاں پر حاضر تھا، مگر وہاں بھی مجھے اپنے مرشد کی یاد آ رہی تھی۔ پھر میں نے آپ کو کال کی۔ یقین جانیے یہ نہیں کہ میرے پیر ہیں، ہے یہ حقیقت۔ جس طرح وہ سننے کے لکھنے کے عادی تھے نا، لکھنے کا شوق تھا، اسی طرح آپ کو سننے کا بڑا شوق تھا۔ اور پھر ان کے جد امجد کی جب بات آتی حضور غوث پاک کی، ہائے حضور غوث پاک کی، اللہ اکبر، میرے سامنے وہی منظر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں میری جند جان تیری ہے، نہیں عزرائیل کچھ لگدا، میری جند جان تیری ہے، نہیں عزرائیل کچھ لگدا، میرے دم دم تے زندگی دا ہے تو سامان یا میرا، میرے دم دم تے زندگی دا ہے تو سامان یا میرا۔ پیر صاحب لکھتے تھے کلام، کیا کمال ہے۔ میں سرکتی مانڈ وچ رکھ کے اے او غوث پاک تو منگا، بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ جو قبلہ نے مجھے خود بات بتائی وہ آپ کو بتانے لگا۔ میں نے کہا حضور بغداد شریف آپ گئے تھے، کوئی بات سنائیں، اور جو آپ کی زبان سے لفظ نکلے تھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں بیٹا اور کیا بتاؤں، ہمارے نصیب کہ ہم اپنے پلوؤں کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ شہنشاہ بغداد کی جالیاں صاف کر رہے تھے۔ یہ تو آپ کو پکچریں بھی دربار سے ملیں گی جہاں صفائی کر رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے، حقیقت جو سرکار نے مجھے بتائی، فرماتے ہیں بیٹا جو شہزادہ غوث الورا نے ہمیں چادر عطا کی، بولنا ذرا سبحان، اور وہ آج بھی تربت قبلہ بابو جی حضور کی قبر انور پر وہ چادر موجود ہے۔ سب سے نیچے جو یلو کلر کی ہے وہ چادر ہے، آپ جائیں تو اس کا ضرور بوسہ لیا کریں کیونکہ کسی کو پتہ نہیں، وہ نیچے ہے سب چادروں کے۔ اور جب وہ چڑھائی گئی تو اس وقت بھی حضور نے کلام لکھا تھا، عطائے غوث ہے چادر چڑھانے آئے ہیں۔ کیوں جی حضور یہ گائی گئی، عطائے غوث ہے چادر چڑھانے آئے۔ تو فرماتے ہیں بیٹا وہ جو چادر عطا ہوئی تو ہمارے بیگ تھے، چند بیگ تھے، تو ایک بیگ میں ہم نے فقط وہ جو چادر تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ کمال کی بات ہے اور آپ کی زبان کی بات ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا جب ایئرپورٹ پہ آئے تو وہاں انہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے، ہائے کتے چیک کرنے کے لیے، بیگ چیک کرتے تھے یا کوئی بھی سامان ہوتا وہ چیک کرتے تھے۔ پیر آغا بیدار بخت گیلانی فرماتے ہیں بیٹا میں نہ رونے لگا، میں نے کہا یا اللہ ایک بیگ میں پاک چادر ہے، خدا گواہ ایک بیگ میں پاک چادر ہے، اور اس کو سونگھنے کے لیے اگر کتا آ جائے تو مجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت۔ پیر آغا بیدار بخت گیلانی کہتے ہیں بیٹا رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کتے آئے اور سب بیگوں کو سونگھنے لگے، جس میں چادر تھی اس کے قریب بھی نہیں آیا۔
کے قریب بھی نہیں آیا۔ اب میں اپنے عشق میں ایک بات کہوں، جس کے اندر چادر ہے اور چادر کی نسبت غوث پاک کی قبر انور سے ہے، اور جو قبر انور ہے اس کی نسبت جسم پاک سے ہے۔ اب دیکھنا، جو مٹی کے ساتھ چادر لگے اس کو کتا کاٹنے والا سونگتا نہیں، اور جو اس خون کے ساتھ لگ جائے، کیا بات، بھائی اعظم کیا بات، کیا بات، چادر کو سونگتا نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات کرتا ہوں، بات کھل گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تندور اپنی موج میں ہے اور میں روٹیاں لگا رہی ہوں، کون؟ آج قبلہ کی روح کو آپ نے زندہ کرنا ہے، خوش کرنا ہے، اور میں یہ لفظ کہنا تو نہیں تھا، زندگی میں نہیں بولا، آج پتہ نہیں کیا ہے، کچھ کہنے والا ہوں۔ صاحبزادہ حضور ابن الحسن شاہ صاحب گیلانی، یہ رنگ چڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جائے گا، کیونکہ ان کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جناب توجہ ہے نا، جب کربلا والے کربلا کی طرف چلے تو وہاں پر میرے صاحب دو ہستیوں کو چھوڑا گیا۔ ایک ہستی تھی جو مولا حسین کی لخت جگر تھی، اور ان کا نام تھا سیدہ سغرا فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور ایک شہزادہ تھا جو مولا حسن کا شہزادہ تھا۔ اب ان کا عقد ہوا، حسن مثنیٰ اور سیدہ سغرا۔ وہاں سے ہمارا شجرہ چلتا چلتا ابن الحسن نجم الحسن تک آ جاتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ چلتا چلتا جب جناب غوث پاک پہ آتا ہے تو غوث پاک پھر آگے نوازتے ہیں، شاہ ہائے ہائے سید نظام الدین گیلانی، پھر سید نظام الدین گیلانی، اے پیر سید علی بادشاہ کے ماننے والوں، میں نے آغا بیدار بخت گیلانی کے ساتھ گجرانوالہ آپ کے ساتھ جا کر 4 سدہ قبرستان میں سید نظام الدین گیلانی کا درشن کیا۔ اور یہ سید نظام الدین گیلانی کون تھے؟ یہ سید سید علی بادشاہ کے والد گرامی تھے، پیر سید علی بادشاہ، بولتے ہیں نا پیر سید علی۔ میں نے اپنے وقت میں رہنا ہے، اب بولیے ذرا، پیر سید علی تو ان کے والد تھے سید نظام الدین گیلانی، جن کا دیدار میں نے کیا۔ کبھی آپ کا جانا ہو تو اتنا بڑا قبرستان ہے 4 سدے کا، وہاں آپ کو سبز رنگ کا گنبد نظر آئے گا، وہ سید علی بادشاہ کے والد سید نظام الدین گیلانی کا ہے، اور ان کے والد سید میرا حفیظ اللہ گیلانی۔ تو پیر سید سید علی شاہ گیلانی پھر رنگ ڈالتے ہیں، اپنا سارا کچھ جو تھا مدینے سے چلا، جو آپ کے پاس تھا، وہ سارے کا سارا پیر سید لال بادشاہ گیلانی کی جھولی میں ڈال دیا، اور پیر سید لال بادشاہ کے پاس جو خزانہ آیا وہ آپ نے سید گلزار حسین شاہ گیلانی کی گود میں ڈال دیا، اور سید گلزار حسین شاہ گیلانی کے پاس جو آیا تھا خزانہ، آپ نے وہ سید عاشق حسین گیلانی بابو جی سرکار کی گود میں ڈالا، اور بابو جی کے پاس جو تھا ہائے ہائے وہ پیر آغا بیدار بخت گیلانی کے پاس آیا اور کہا بیٹا تیرے پہلے ہی بیدار بخت ہیں، بولنا ذرا سبحان، تیرے پہلے ہی بیدار بخت ہیں، تیرے باپ نے اپنے بڑوں کا خزانہ تجھے دیا ہے، تیرے بخت جو پہلے ہی بیدار تھے اس لیے خزانہ دیا ہے، چاہے دھنولا والا ہو، چاہے گجرا والا ہو، چاہے ملک وال ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، تجھے خزانہ جو دیا ہے، جو تیرے ساتھ لگ جائے گا اس کے بھی بخت بیدار ہوتے جائیں گے۔ بولنا ذرا سبحان اللہ، پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ بھوئے جنت
ایک اور آخو ذرا سبحان اللہ. بوئے جنتاں دے کھولے گی محبت پیر کھانے کی. بوئے جنتاں دے کھولے گی محبت پیر کھانے کی. کسے تھاں تے نہ ڈولے گی محبت پیر خانے کی. نہ ڈر بے خیتوں تیری نسبت بڑی اعلیٰ. نہ ڈر بیلی تو دوزخ تو تیری نسبت بڑی اعلیٰ. تینوں ڈر ڈر نہ رولے گی محبت پیر خانے. ہائے ہائے سننا ذرا. نگاہ آقا جی نے بدل چھڑیاں نے تقدیراں. اب میں کیا کروں، بات کھلتی جاتی ہے. بھائی اقبال صاحب مجھے لینے گئے اور میں بھی حضور ساتھ تھا جب آپ کی ان کی دکان کا افتتاح ہوا. مجھے کہتے ہیں میرے پیر نے قدم رکھا تو یہ رنگ دیکھ لو. ابھی مجھے دکھا رہے تھے. بھائی فقیر محمد سے پوچھو، اعظم صاحب سے پوچھو تو یہی کہتے ہیں. ہائے ہائے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نگاہ آقا گیلانی بدل چھڑیاں نے تقدیراں. نگاہ آقا گیلانی بدل چھڑیاں نے تقدیراں. تیرا دل بھی بولے گا محبت پیر خانے کی. بحمدہ تعالیٰ بس ایک بات عرض کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے کل بھی ایک محفل پاک میں شرکت فرمانی ہے. تو ابھی تو عمر کو دیکھا جائے تو عمر تو چھوٹی ہے نا، کام بڑے ہیں کیونکہ بیٹے بڑوں کے ہیں. یار بولو نا سبحان اللہ. کام بڑے ہیں کیونکہ بیٹے بڑوں کے ہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ جو بہتا ہوا سمندر تھا وہ رکھا لا کر کہ یہ ان کے پاس آ گیا. ان کے ساتھ شہزادہ ہم کہتے ہیں کہ کئی بار دیکھتے ہیں عمران بھائی، ہمیں بھلیکھا ہوتا ہے کہ محفل میں پیر آغا بیدار وقت یہ اصل میں ہے حقیقت. کیونکہ ہم بار بار نہیں بتانا ہوتا. میں چھوٹا سا تھا جب بابو جی کا بیعت ہوا. خدا قسم اتنے آستانوں سے میرا واسطہ ہے، تعلق ہے بڑے بڑے، لیکن بیگام شریف کے لاڑے جیسا کوئی لاڑا نہ نظر آیا. ہم کہا کرتے تھے بھائی سیف، آپ کو یاد ہے جب آپ سے میں بابو جی کی تصویر لے کے گیا تھا، بھائی سیف ہم کہا کرتے تھے کہ کائنات پھر لو بابو جی جیسا تمہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن کائنات کے اندر قبلہ حافظ ابن الحسن صاحب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا جوڑ نہ تھا، ثانی نہ تھا. جب جناب زہرہ آ گئی تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر تکلیف دینی ہے قبلہ کی روح کو تازہ خوش کرنے کے لیے کہ یہیں آپ ایک صرف 5 سیکنڈ کے لیے حضور آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بی بی زہرہ کا نام آیا ہے سلام کرنے کے لیے. ہائے ہائے اللہ سلامت رکھے اس جوڑی کو. تو سنتے بھی جائیے بھائی، اس کی سوچوں سے کہیں بڑے کہ خدا دیتا ہے،
یہ ہے زہرا کے بچوں کی نشانی جو اپنی پاک جد امجد کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں زہرا کے بچے۔ بھئی اس کی سوچوں سے کہیں پڑے کہ خدا دیتا ہے، اس کی سوچوں سے کہیں پڑے کہ خدا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے، جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے۔ ابن الحسن صاحب، جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے، اس کو نوکر تیرے پنج تنے کا بنا دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور بیٹھے ہیں۔ میرے پاس کوئی یہ بہت وجدانی کیفیت ایسی تھی، اور عرض کرتا ہوں کہ جناب زہرا پاک کا جوڑ نہ تھا۔ حضور آپ سے مخاطب ہوں صاحبزادہ وجیہ الحسن صاحب، جوڑ نہ تھا، ثانی نہ تھا۔ جب زہرا آ گئی تو پھر زہرا کی ثانی کوئی نہ نظر آئی۔ مریم کی تو ثانی آ گئی پر زہرا کی ثانی نہ بنی۔ پھر کربلا معلیٰ کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ، سیرت میں فاطمہ جیسی، صورت میں فاطمہ جیسی، حسن میں فاطمہ جیسی، کمال میں فاطمہ جیسی، جمال میں فاطمہ جیسی، تلاوت میں فاطمہ جیسی، سخاوت میں فاطمہ جیسی، عبادت میں فاطمہ جیسی۔ جب زہرا کی بیٹی آئی تو ثانی زہرا بن گئی، پر رب کعبہ کی قسم قیامت تک سیدہ زینب کی کوئی ثانی نہ ہوگی۔ میں اس کو ایک طرف رکھ کے اپنے شیخ طریقت کی طرف جاتا ہوں۔ میرے بابو جی کا کوئی ثانی نہ تھا، 4 بچوں میں چاروں کو سلام ہے، مگر 4 بچوں میں ایک پہ نظر ڈالی تو وہ بابو جی کا ثانی بن کے آگا بیدار وقت آ گیا۔ آگا بیدار وقت آ گیا، کئیوں کے وقت جگا دیے۔ اب ایک بات سنو اور چھٹی، یہ ہے بہاول پور، وہاں میں خطاب کر کے آیا۔ بہاول پور کی یونیورسٹی میں کتاب چھپی جس کا نام رکھا مقصد زندگی۔ ایک ہی بات کرنی ہے اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ مقصد زندگی اس کتاب کا نام تھا، اور اس کو لکھنے والے تھے سید حامد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے، ملتان والے بولیے سبحان اللہ۔ یہ تو میرے شیخ کی نظر ہے نا، اتنے بڑے آستانے بہاول زکریا شاہ رکن عالم کے آستانے پہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ دیکھنا ذرا، انہوں نے جناب یہ کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کا دور تھا لاہور کے اندر۔ یہ بڑی 11ویں کا سلسلے میں محفل ہے تو 5-7 منٹ کی گفتگو اس کو بالکل کلوز کرتا ہوں۔ قبلہ، رنجیت سنگھ تھا، سکھ، اور سکھ جو تھا اس وقت، رنجیت سنگھ جو تھا اس کا دور تھا، تو اس کی جو بیٹھک تھی، اس کا محل تھا، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی۔ بھائی بڑی توجہ کریں، ان گلیوں میں ایک گلی بڑی تنگ تھی۔ بولنا یار بڑی مہربانی، چلو میرے گجرا والے دے تو بولو نہ یار۔ وہ تنگ گلی تھی، تو اس گلی میں ایک گھر سکھوں کا تھا، کھتریوں کا تھا، ہندوؤں کا تھا، مسلمانوں کا ایک گھر تھا مسلمانوں کا۔ والدہ بڑی تھی، بزرگ تھی، باپ پہلے مر گیا، ماں بھی مر گئی، بچے کی شادی ہوئی،
لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے۔ بڑی 11ویں کے حوالے سے ملتان کے تاجدار کی لکھی ہوئی بات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات قربان جائیں، وہ کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ وہ جو مسلمان تھا اس کی جو بیگم بنی، اس کی جو دلہن بنی، مسلمان کا گھر اور ہندو کا گھر آمو سامنے تھے، بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ وہ نکلتے ان کا گھر نظر آتا، یہ نکلتے ان کا گھر سارا نظر آتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، دلہن کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، ناراض نہ ہونا۔ کہا کیا ہوا؟ رونے لگی، کہتی ہے میں تہجد گزار بھی ہوں، میں نیکوکار بھی ہوں، تجھے پتا ہے نا میں پیروں کے پیر کی نوکر ہوں۔ بولنا بھائی، یہ بات آپ نے سن لی تو مزہ ہی مزہ ہے۔ پیروں کے پیر کی نوکر ہوں، شہنشاہ ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ تیرا پیر میرا پیر، زور لگائیں، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ حضور اس نے کہا کہ میرے سرتاج، یہ جو ہندو ہے یہ میلی نظر سے مجھے دیکھتا ہے، میلی نظر سے دیکھتا ہے، اور تجھے تو پتا ہے تو میرا خامد ہے، تو نیکوکار ہے، مگر میں اپنی ماں سے چلی ہوں، جناب بغداد والے پیر سے محبت کرتی ہوں، غوث الورا سے محبت کرتی ہوں۔ حضور والا 5 منٹ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ قربان جائیں، وقت کم تھا، میں نے پنجابی میں شروع نہیں کیا، میں نے اردو میں باتیں شروع کر دی، لیکن سنو ذرا، اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا صدقے جائیں۔ اس نے کہا بھائی ایسی بات ہے، یہ طاقت میں زیادہ ہے، یہ امیر ہے، ہم غریب ہیں، یہ بادشاہ ہے، ہم نوکر ہیں، یہ طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، پوری توجہ رکھنا۔ کہتا ہے چل بھلی ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، سامان لے لو۔ سہیل نقشبندی صاحب توجہ کرنا، اللہ اکبر، کٹھڑی باندھی، سر پہ رکھی، جنگل کی طرف نکل گئے۔ جب جنگل میں میاں بیوی پہنچتے ہیں تو پیچھے سے ہندو آتا ہے، تلوار نکال کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو اس کے میکو کی طرف چھوڑنے جا رہا ہوں، تمہیں تیرے سے چل کے آیا ہوں، تجھ سے ڈر کے آیا ہوں۔ کہتا ہے یہ عورت اپنی میرے پیچھے بٹھا دے، اس کو میں چھوڑ کے آؤں گا۔ کہتا ہے تیری وجہ سے میں نے گھر چھوڑا۔ بھائی بڑی توجہ رکھنا، بغداد والے پیر کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری وجہ سے گھر چھوڑا ہے اور تو پھر آگے آ گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور کہتا ہے گردن تیری اڑا دوں گا، اپنی بیوی کو میرے پیچھے بٹھا دے، اس کو میں لے کے جاؤں گا۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا لے جا، میرے بندے کو کوئی ضامن دے دے۔ ہائے ہائے بولو یار سبحان، میرے بندے کو کوئی ضامن دے دے۔ اس نے کہا جنگل کے جانور تجھے ضامن دے دوں؟ میں تو ہندو ہوں، لات دے دوں، منات، عزا، لیلا کی قسم اٹھا کر۔ بھائی جان ذرا توجہ کرنا، دے دوں ضامن کیا دوں؟ بچی کہتی ہے بات یہ ہے کوئی اور ضامن نہ دے، تو مجھے بغداد والا ضامن دے دے، بغداد والا ضامن دے دے، بغداد والا پیر ضامن دے دے۔ کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں۔ لڑکی کہتی ہے میں تو مانتی ہوں نا، میں تو مانتی ہوں نا۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے، بات میری ختم ہونے پہ آ گئی، بغداد والا ضامن ہے، میں تجھے کچھ کہتا نہیں۔ اس طرف چلتا ہے، لڑکی پیچھے بیٹھتی ہے۔ حضور ہندو نے تلوار نکالی، اس کے شوہر کی گردن کو اڑا دیا۔ گردن الگ ہے، دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے۔ بھاگتا بھاگتا جب لڑکی کو لے کر آگے گیا تو کہتی ہے ٹھہر جا، میرے وارث آ گئے۔ وارثوں والے بولو، وارثوں والے بولو، میرے وارث آ گئے، میرے وارث آ گئے۔ کہتا ہے وہ تو مردہ تھے، مر گئے۔ کہا تیرے لیے مر گئے، میرے لیے بغداد والا مرا نہیں، بڑی 11ویں والا آ گیا ہے۔
آ گیا ہے، قریب آئے تو سبز رنگ کے چولے تھے، جبے تھے، غوث الورا کے ساتھ ایک کلندر تھا، اس کا نام تھا گل مست کلندر لاہوری۔ میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، گل مست کلندر لاہوری وہ تھا، اس کے پاس تلوار تھی۔ اب دیکھنا غوث پاک جس کو چاہتے ہیں ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ارے بغداد والا تو قبر سے آیا لیکن اس کو لاہور سے لیا، اور میں صدقے جاما بغداد والے پیر دے نالے تے جداں قریب آئے تے شہنشاہ بغداد فرماندے نے کی ظلم پیا کرنا ہے، کی ظلم پیا کرنا ہے۔ گل مست نے تلوار چلائی نا، او دی تون لا چھڑی، ہندو دی تون لا چھڑی۔ جدوں دی تون لائی نا تے حضور غوث پاک نے اپنا مبارک شفقت والا ہاتھ پائی دان بچی دے سر دے اتے رکھیا۔ جنہاں نے بابو جی دا دور ویکھیا نا، بھائی صاحب صاحب، بھائی اللہ یار صاحب، تے بابو جی اور یہ انج تیاں نو پیار دیندے ہوندے سی۔ تے پھر پیر آغا بیدار بخت دا بھی یہی طریقہ سی، تے ہون بھی یہی ہے، ہون بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، بس گل ختم ہو گئی۔ اے اللہ اللہ قربان جاوا جناب غوث پاک نے اپنا ہاتھ رکھیا، فرماندے نے بیٹی اجازت ہے، آکھن لگی سونے آئے اجازت نہیں، نکا جیا کام کر دیو۔ ایک منٹ دی گل ہے، پوری توجہ دے نال سنے آجے، ایک منٹ دی گل ہے، عرض کر دیئے سونے ایک نکا جیا کام کر دیو، مینوں میرے شوہر دی لاش تے پہنچا دیو، پھر تسی ٹر جانا بغداد دا والی۔ جدو اس مردے تے کول آئے، پھر ہاتھ رکھیا، فرمایا بیٹی اجازت ہے، عرض کر دیئے سونیا نکا جیا کام کر دے، نکا جیا کام کر دے، اے تلوار پھڑ لے یا میرا گاٹا لا دے، یا انہوں زندہ کر کے میرے نال بٹھا دے۔ شہنشاہ بغداد دی اتنی بڑی کرامت تاجدار ملتان نے لکھی کہ حضور غوث پاک دی نگاہ کرم ہوئی، سارا لاغ سی تاڑا لاغ سی زندہ ہو گئے۔ پھر میں نو آخر اس کہن دینا تے ساریاں کہنا ہے محباب جی دا پلا پھڑیا، تقریر ختم ہوئی حضور، محباب جی دا پلا پھڑیا، بولو آخری بیری محباب جی دا پلا پھڑیا، سر تو لے گئے بھار بڑے، ایک میرے آگی آگا جی دا صدقہ، ایک سونے آگا دا صدقہ، بن گئے میرے یار بڑے، ایک سونے آگا دا صدقہ، بن گئے میرے یار بڑے، محباب جی دا